میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں آج کیا ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ 200 سال سے مسجد ہے، پولیس اسٹیشن بعد میں آیا تو مسجد کو توڑنے کی نوٹس دی جاتی ہے۔ 250 سال سے مسجد ہے، ریلوے اسٹیشن بعد میں آیا تو نوٹس دی جاتی ہے مسجد کو توڑنے کے لیے۔ میں بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پکار کر کہہ رہا تھا کہ بی جے پی، آر ایس ایس اور نریندر مودی کی حکومت نے وقف ترمیمی قانون کو لانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں سے وقف کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے، مسجدوں کو تبدیل کر دیا جائے یا پھر مسجدوں کو ہم سے چھین لیا جائے۔ بتاؤ آج سنبل کی مسجد کو کس بنیاد پر شہید کر دیا گیا؟ میں پکار کر کہہ رہا تھا تو مجلس کے مخالفین کہہ رہے تھے کہ اسد الدین اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے میں کہہ رہا تھا کہ وقف با یوزر ختم ہو جائے گا تو نادان کہہ رہے تھے نہیں وقف با یوزر رہے گا۔ ارے وقف با یوزر اگر ہے تو بتاؤ سنبل کی مسجد کو کس بنیاد پر توڑا گیا؟ اگر وقف با یوزر قانون میں ہے تو پھر نوٹس کس بنیاد پر میرٹھ اور دیگر جگہوں پر مسجدوں کو دی جا رہی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، فرقہ پرستی سے مقابلہ اگر کرنا ہے تو جمہوری طریقے سے کرنا ہے۔ ہم کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی نوجوان اپنی جان کی بازی لگا دے، اور میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہارے جذبے کو سلامت رکھے، اور اگر جس دن ضرورت پڑے گی جان کی بازی لگانے کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے اسد الدین اویسی اپنی جان کو آپ کے اتحاد اور آپ کے وقار کے لیے قربان کر دے گا۔ مگر نوجوانوں، یہ حال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اتر پردیش میں ایک ہی سمودائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ گنگا میں کشتی میں رمضان کے دن میں ہمارے 14 مسلم نوجوانوں نے روزہ کھولا، ان پر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے گوشت کھا کر ہڈیاں گنگا ندی میں پھینک دی۔ 2 مہینے تک وہ 14 مسلم بچے جیل میں تھے، 2 مہینے تک جیل میں تھے۔ کتنے یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے نیتاؤں نے اپنی آواز اٹھائی، اپنی زبان کو جنبش دی، سب گونگے بن کر بیٹھ گئے۔ ایک دیوانہ مجلس کا اویسی پکار رہا تھا یہ بچوں پہ ظلم ہوا ہے۔ اور وہی آپ دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ کوئی لوگ کشتی میں بیٹھ کر شراب بھی پی رہے ہیں، مرغ بھی گوشت پکا رہے ہیں، ان کو پولیس نے اریسٹ کیا اور دوسرے دن ان کی بیل ہو گئی۔ بتاؤ قانون کے استعمال میں بھی اس طرح کا امتیاز ہوتا ہے، قانون کے استعمال میں بھی نرمی دکھائی جاتی ہے۔ جو مسلمان تھے وہ 2 مہینے جیل میں تھے بچے، اور جو مسلمان نہیں تھے 24 گھنٹے کے اندر ان کو بیل مل جاتی ہے۔ بتاؤ یہ کھلی فرقہ پرستی بھاجپا اور آر ایس ایس کی اور یوگی آدتیہ ناتھ کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے بتائیے آپ؟ 24 گھنٹے میں بیل ہو گئی اور وہ بچے 14 دن تک جیل کی سلاخوں میں پریشان رہے، پورا رمضان وہاں پر گزار دیا، عید وہیں پر گزار دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے قائدین گونگے بن کر یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان بات پر غور فرمائیے۔ یاد رکھیے، جب آپ یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جائیں گے، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ تم یہاں سے ایک فکر لے کر اٹھو، تم یہاں سے ایک سوچ لے کر اٹھو، تاکہ وہ فکر اور سوچ تمہارے دل و دماغ میں ایک انقلابی تبدیلی کو پیدا کر دے۔ یاد رکھو، بی جے پی اور آر ایس ایس کو روکنے کی ذمہ داری صرف اتر پردیش کے مسلمانوں کی نہیں ہے، اتر پردیش کے ہر ناگرک کی ذمہ داری ہے۔ اب چناؤ آ رہا ہے، اور جیسا ہمارا بھاشن ختم ہوگا، ہمارے دوست ٹی وی پر جا کر جو ہم سے بے انتہا اتنی محبت کرتے کہ اپنے گھر میں اپنے بزرگوں سے نہیں کرتے ہو اسی سے کرتے ہیں، اور ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بولیں گے یہ ہمارے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنے آ رہا ہے۔ ارے کون سا ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے بتاؤ؟ کون سا ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے بتاؤ؟ کیسے بی جے پی چناؤ پہ چناؤ جیت کر جا رہی ہے؟
बंगाल का इलेक्शन हम लड़ने गए, 280 विधानसभा की सीट 11 हम लड़े, वहां पर भी यही इल्जाम लगा दिए। और जब ममता बनर्जी हार गई और हारने के 10 दिन के अंदर उनके 20 सांसद बीजेपी मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। उन सांसद में वो भी लोग थे जो दिन रात मुझे गाली देते थे, आज वो मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। बताओ क्या तुम्हारी जबानें खामोश क्यों हैं? कैसे चले गए मोदी अमित शाह बीजेपी के पास? वो